بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ آج ہم جو گزشتہ دنوں کی جو ہم اپنی سیریز تھی جو کرونا وائرس کے حوالے سے تھی، کووڈ کے حوالے سے تھی، اس کی آج آخری ایپیسوڈ کی بات کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے ویلاگ میں کووڈ کے بارے میں بتایا تھا کہ وائرس کیا ہوتے ہیں اور ان کی ابھی تک ویکسین کیوں نہیں بن سکی، انسان اس ویکسین کو کیوں نہیں بنا سکے۔ تو جب تک اللہ نہیں چاہیں گے انسان یہ ویکسین نہیں بنا سکے گا، اور یہ اللہ کے لشکر ہیں اور اللہ کے لشکروں کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ وائرس جو مائکروسکوپک آرگنزم ہے اور یہ ایک مکمل ڈی این اے سسٹم رکھتا ہے، لیکن یہ کسی دیگر جاندار کے بغیر ایک بے جان سی چیز ہے جس کی آج تک اوریجن کا انسانوں کو نہیں پتہ چلا کہ یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی مخصوص پراپرٹی یہ ہے کہ یہ جب میوٹیشن کے عمل میں، یعنی کہ جب اپنی تعداد کو بڑھاتا ہے، تو یہ وائرس اپنی شکل بدل لیتا ہے۔ یہ ہمارے امیون سسٹم کو ڈاج کر جاتا ہے اور بڑی آسانی سے ڈاج کر لیتا ہے۔ اس میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ یہ جب چاہے اپنے آپ کو ڈورمنٹ کر لے، خواب دیدہ کر لے، دبک جائے، چھپ جائے، لیکن جیسے ہی یہ امیون سسٹم کو کمزور سمجھے گا یہ اس پہ اٹیک کرے گا۔ تو آج ہم اس سلسلے کی آخری سیریز میں بات کریں گے۔ ہم اس کا سلوشن بتانے کی کوشش کریں گے اور آپ سب احباب سے تجاویز کو اور آپ سب کی رائے کو بھی جاننا چاہیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ کمنٹ کریں، سوالات کو ریز کریں، ایک ڈسکشن بنائیں، اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے سیلف کیئر، اپنی انفرادی ذمہ داری کو نبھائیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے خاندان کو بچائیں اور تمام دیگر انسانوں کو بچائیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ آزمائش ہے، یہ ایک تقدیر ہے جو اللہ کی طرف سے متعین کی گئی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہم آپ کو آگے بات کریں گے کہ جو انٹرنیشنلی ویک لیڈرشپ ہے، میری ذاتی رائے ہے اور میں یہ ذاتی طور پہ یہ بات سمجھتا ہوں، جس قسم کی دنیا میں لیڈرشپ ابھر چکی تھی، جیسے امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ، یہ نریندر مودی، اور ایون ہمارے پرائم منسٹر بھی اس میں شامل ہیں، اور بے شمار دنیا میں ایسے پرائم منسٹر، سوائے ایک نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر صاحبہ ہیں، اور جرمن کی وہ بھی کافی سالڈ ہیں، شمالی کوریا کے بھی سخت، اور ولادیمیر پوٹن رشیا کے یہ لیڈرشپ بھی مضبوط ہے۔ لیکن بہرحال یہ جو انٹرنیشنل جو لیڈرشپ تھی اس کی کمزوری ہے، وہ کنفیوز ہو گئی، وہ سمجھ نہیں پائی، اور ابھی تک وہ کنفیوز ہے، اور اس کے جو مضمرات ہیں، جو اس کے کانسیکوینسز ہیں، وہ عام آدمی کو بھگتنے ہیں۔ اس میں ایک اور بنیادی بات جو آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو امیر طبقہ ہے، جو مال و دولت والا ہے، جنہوں نے اپنا امیون سسٹم، اپنی جو لائف سٹائل ہے اس کو اتنا فیسیلیٹیٹ کر دیا، اتنی سہولت دے دی، جس کی وجہ سے ان کا ویک امیون سسٹم کمزور ہو گیا۔ نہ صرف اس کی وجہ سے بلکہ جو ان کو آسائش زندگی حاصل ہوتی رہی، وہ دین سے، وہ اپنے رب سے دور ہوتے گئے، اور جب یہ دور ہوتے گئے تو یہ ایک نیچرل امیون سسٹم جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہائپوتھیلیمس، یہ ہمارے ہاں انسان کے دماغ کے نچلے حصے میں یہ موجود ہوتا ہے، یہ ہمارے دماغ میں ہماری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے، ہماری باڈی کی اندر جتنی بھی کمیونیکیشن سسٹم ہے اس کو بناتا ہے۔ جیسے اکثر ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں سورۃ رحمان ہے، اس کی پہلی 4 آیتوں کو آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کمیونیکیشن سسٹم از ویری امپورٹنٹ۔ نمبر 1 الرحمن، رحمان، اللہ نے اپنے آپ کو رحمان کہا ہے، رحمت کا منبع، سورس، ساری رحمت
کا مطلب الرحمن، رحمان ہے۔ علم القرآن، اس نے قرآن بنایا۔ تمام جو علم ہے، نالج ہے، اس کا منبع قرآن ہے۔ علم الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے۔ علمہ البیان، چوتھی بات علمہ البیان کی۔ تیسری بات انسان بنائے، اپنے نائب بنائے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور ہم نے انسان کو بہترین بنایا، کمپلیٹ بنایا، پھر نائب بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات کے سے ممتاز۔ علمہ البیان، اس کو بیان کرنے کی صلاحیت دی۔ خطاب، کمیونیکیشن، ویسے تو خطابت سے نہ کبھی آج کل کسی کی زندگی تبدیل ہوئی ہے تو نہ ہوتی ہے، کیونکہ جو مبلغ کی نشانیاں ہیں جو قرآن بتاتا ہے، اس میں تزکیہ نفس ہے، آپ کا تلاوت قرآن پاک ہے، اور سب سے بڑی بات کہ آپ کا خود اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ وہ بات آپ کیوں کہتے ہو جس پہ خود عمل نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ آج واعظ کرنے والوں کا تو رش لگا پڑا ہے، لیکن جو واعظ کرنے والے جتنے بھی ہیں، بشمول میں بھی اس میں شامل ہوں، ہمارا اپنا عمل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اثرات جو ہماری بات سن رہے ہوتے ہیں ان میں مرتب نہیں ہو رہے تھے۔ فار دا ٹائم بینگ، ٹیمپرری وہ اس بات کی، اس چرزبانی کی، ان الفاظ کے تاثر میں وہ کھو جاتے ہیں، لیکن یہ ٹیمپرری عارضی ہے۔ ہمیں انسان سازی کرنی چاہیے، ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے، اپنے ساتھ دوسروں کو کرنی چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، آج ہم کرونا کے آخری ایپیسوڈ کو، جس میں ہم پوسٹ کرونا ایونٹ کو، ایرا کو، دور کو دیکھنا چاہیں گے کہ کرونا کے بعد اب کیا ہوگا۔ تو اس کے لیے ہم پہلے بنیادی طور پہ کچھ چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ جس طرح ہر بیماری کے تدارک کے بھی دو راستے ہیں، ہر بیماری کو کیور کرنے کے دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک، اس بیماری کی کوئی دوائی پاس ہو، ویکسین موجود ہو۔ دوسرا راستہ بچاؤ ہے، علاج ہے۔ اگر دوائی موجود نہیں تو پھر بچاؤ ہے، سیلف کیئر ہے۔ لیکن جو قابل بھروسہ ذریعہ ہے وہ ویکسین ہی ہے، اور اگر ویکسین موجود نہ ہو تو علاج ہے۔ وہ علاج آپ کو خود کرنا ہے، خود سیلف کیئر کرنی ہے۔ اس کے سلسلے میں 3 بنیادی چیزیں مارکیٹ میں، اور ویسے بھی سب سے پہلے ہم اپنے دین کی بات کریں گے۔ یہ جو آفت ہے، یہ جو وبائی امراض ہیں، یہ دنیا میں پہلی دفعہ نہیں آئے۔ انسان کی تاریخ میں یہ اس سے بھی اس طرح کی بھی بے شمار وبائیں پھوٹتی رہی ہیں۔ چونکہ یہ ذرا سنگین نوعیت کی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طرح انسانی نفس جو ہے وہ نفس نہیں رہا جو پہلے دن بنایا گیا تھا، بلکہ ود دی پیسج آف ٹائم وہ بڑا چلاک، مکار اور ہر چیز کو سمجھنے والا بن گیا۔ اسی طرح انسانی عقل بھی دن بدن امپروو ہوتی گئی، علم کی وجہ سے اس کی جو سوچ تھی اس کی ڈومین بڑھتی گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب ان کے علاج دریافت ہوتے گئے تو پھر بیماریاں بھی اپنے آپ کو تبدیل کرتی، کیونکہ یہ ایک جنگ ہے۔ اس جنگ میں فٹنس فار دی سروائیول ہے، اس میں رuthless نظام ہے۔ جو فائٹ کرتا ہے وہ رہ جاتا ہے، جو کمفرٹ زون میں بیٹھ جاتا ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو پہلا علاج جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے تو وہی بات سیلف کیئر۔ جس علاقے میں یہ وبا ہو تمام لوگ وہیں رہیں، وہیں کے لوگ وہیں رہیں، اس علاقے سے باہر مت نکلیں، اور باہر کے رہنے والے لوگ اس علاقے میں مت جائیں، جس کو آج کل دنیا لاک ڈاؤن کہتی ہے۔ لیکن ان کو لاک ڈاؤن کی اس طریقے سے سمجھ نہیں آئی، ابھی ان کو مزید ٹھوکریں کھانی ہیں ویک لیڈرشپ کی وجہ سے۔ دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ اگر خدا نخواستہ اس تقدیر کا شکار ہو جاتے ہیں یا اس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اللہ سے مدد مانگیں، بنیادی طور پہ شیلٹر مانگیں، اللہ کی چھتری کے نیچے آ جائیں۔ اس کے لیے اللہ کے نبی نے جو بہترین دعا تجویز کی ہے وہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو اس بیماری میں مبتلا دیکھیں تو اس کے لیے دعا تجویز فرمائی گئی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن ہلک تفضیلا۔ اس کے علاوہ کہا صدقہ دو۔ بیماری سے شفا یاب ہونے کا سب سے بہترین طریقہ صدقہ ہے۔ اپنے مال کو خرچ کرو۔ اس کے بعد آیت کریمہ کا ذکر کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 40 دفعہ آپ روزانہ پڑھو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا لٹانی ہے تو آپ کی طرف شفا لٹا دی جاتی ہے اور بیماری کو واپس بلا لیا جاتا ہے، آپ کو صحت یاب کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا جو سرٹیفائڈ ہے، جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ چائنا کے سفیر نے بھی یہ بتایا کہ 90% جو ہم نے اپنے ملک میں کرونا پر قابو پایا تو وہ ہربل جڑی بوٹیوں سے، جس میں ملٹھی جو بڑی آسانی سے مل جاتی ہے، ادرک جو عام روزمرہ کچن کے اندر موجود ہے، اور پروفیرا، یہ ایک جڑی بوٹی ہے جو آپ کو پنساری سے آسانی سے مل جاتی ہے۔ ان تینوں کا ایک آپ کعوہ بنائیں اور وہ کعوہ بنا کے آپ پئیں اور اپنے اوپر چیک رکھیں۔ اپنے یہ جو 3 بڑی میجر علامات ہیں کہ سونگھنے اور چکھنے کی جو علامت ہے وہ فوری طور پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو گلے میں خراش، کھانسی آنا شروع ہو جاتی ہے، سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے اور ٹمپریچر ہائی ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ جو کرونا ہے اس کا ابھی تک کوئی علاج جو ہے وہ نہیں دریافت ہو چکا، اس کی ویکسین نہیں بن چکی، لیکن اس وائرس کے نتیجے میں جو پیدا ہونے والی بیماری ہے اس کو ہم کیسے ٹھیک کرنا ہے، یہ بنیادی سوال ہے۔ اس حوالے اس کو اگر آپ مینٹین کرنا چاہیں تو آپ اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ دیر از اندر آپشن۔ اب ہمارے پاس دو ہی راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ ہمارے پاس ویکسین موجود ہو اور ہم اس ویکسین سے اس بیماری کو لاک کر دیں، یعنی کہ یہ متعدی نہ ہو جائے، یہ پھیلے نہ، یہ وبائی صورتحال اختیار نہ کرے، وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے پاس اویلیبل چیزیں ہیں اس کی مدد سے ہم علاج کریں، جس کے بارے میں ہماری گورنمنٹ جو ہے بڑی پریشان ہو جاتی ہے، اور اس کے بارے میں آگے بات کریں گے ہم۔ تو ایک تھرڈ آپشن بھی ہے جس کو لوگوں نے قرآن و حدیث سے جو بات ثابت ہوتی ہے، طب نبوی کے حساب سے جو بات ثابت، وہ تیسرا راستہ یہ ہے کہ یہ جو مقامی آبادی میں پھیلاؤ کو روکنے کے لیے افراد کا باہمی رابطہ، یعنی کہ جو فزیکل کانٹیکٹ ہے اس کو کم سے کم کر دیا جائے۔ اس کو وہ لاک ڈاؤن کہتے ہیں، جس کو سوشل ڈسٹینسنگ یعنی کہ سماجی فاصلے کی اصطلاح آج کل سامنے آئی۔ اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بیماری کے پھیلاؤ کی رفتار کو اس قدر سست ہو سکتی ہے کہ اچانک افراتفری کا ماحول پیدا نہ ہو۔ متوقع مریض جو ہیں ان کی تعداد میں جو دستیاب طبی انفراسٹرکچر ہے اس کے اندر اس کو سنبھالا جا سکے۔ البتہ یہ بات اہم ہے، اس بات پہ غور و خوض کرنا چاہیے، اس عمل سے آپ بیماری ختم نہیں کر سکتے، اور یہ کوئی دائمی ضمانت کا عمل بھی نہیں ہے، کیوں جب بھی آپ گھر سے نکلیں گے اس بات کا قوی امکان موجود رہے گا کہ کرونا کے کسی خاموش کیریئر سے آپ کو منتقل ہو جائے گا اور ایک نیا وبا کا سائیکل شروع ہو جائے گا۔ ویکسین اور دوا کی عدم موجودگی میں اس طرح کی وبائی صورتحال سے مکمل نکلنے کا صرف ابھی وہی راستہ ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا، ہرڈ ہیومن امیونٹی۔ ہرڈ امیونٹی یعنی کہ آبادی کے بڑے حصے کو یہ وائرس متاثر کرے اور اللہ کی مدد سے، اللہ سے مدد سے، اس کے حکم سے، اس کے فضل سے، اس کی رحمت سے، اس پر مکمل بھروسہ، توکل اور ایمان سے انسان اس سے ٹھیک ہو جائے۔ اس کے بعد
اس کے اندر جو بننے والی اینٹی باڈیز ہیں وہ آئندہ اس کو اس کا شکار نہیں کرے گی. بیماری آئندہ اس آبادی میں بھی جس کی بڑی تعداد کو یہ وائرس ہٹ کرے اور وہ خاموشی سے ان کا جو امیون سسٹم ہے اس کے خلاف اینٹی باڈیز بناتا جائے تو یہ دوبارہ اس پہ وبائی صورت اختیار نہیں کرتی. اب یہ جو عمل تھا کوارنٹین کا اور لاک ڈاؤن کا، یہ سب سے پہلے اس کو برطانیہ نے اپنایا. اس کی وجہ کیا تھی؟ برطانیہ میں اس کو بڑا لائٹ لیا گیا، اور جیسے ہی شرح اموات بڑھتی گئی تو جو برطانوی لیڈرشپ تھی وہ گھبرا گئی اور انہوں نے فوری طور پہ لاک ڈاؤن میں جانا پڑا. اسی طرح جو صدر ٹرمپ تھے وہ بھی اپنی معاشی سرگرمیوں کو کھلا رکھنے کی کوشش کرتے رہے، ان لوگوں کو یقین دلاتے رہے کہ امریکہ جو ہے اس کو لاک نہیں کریں گے، بند نہیں کریں گے. لیکن جیسے وہاں پہ بھی جو اموات کا سلسلہ، شرح اموات تیزی سے پھیلنا شروع ہوئی تو انہوں نے بھی عجلت میں لاک ڈاؤن کر دیا. لیکن ادھر اگر آپ ہالینڈ اور سویڈن کو دیکھیں تو انہوں نے پہلے ہی کنٹرولڈ ہرڈ امیونٹی جو تھی اس ماڈل کو اپنا لیا. انہوں نے ایران اور جرمنی نے بھی ایسا ہی کیا کہ روزمرہ کی جو زندگی تھی اس کو انہوں نے شروع رکھا. ہالینڈ اور سویڈن نے اس کو بند نہیں کیا، انہوں نے باہر سے کسی کو نہیں آنے دیا. انہوں نے اللہ کے نبی کی وہ بات کو جو ہرڈ امیونٹی کی امپورٹنٹ بات ہے، ہالینڈ اور سویڈن نے اپنے تمام جو بارڈر تھے، انٹرنیشنل بارڈر، ان کو سیل کر دیا، اپنے تمام ایئرپورٹوں کو بند کر دیا. لیکن جو ان کی مقامی آبادی تھی، جس لوکیلٹی میں وہ رہ رہے تھے، اس کے اندر ان کو سوشل کام کرنے کی پوری اجازت دی، لیکن ادھر سے باہر نہیں نکلنے دیا. جیسے اگر لاہور ہے، لاہور میں معاشی سرگرمیاں جاری رہیں، لیکن لاہور کے ساتھ جڑے ہوئے دیگر شہروں کے اندر نہ کوئی بندہ لاہور میں انٹر ہو اور نہ ہی لاہور والا کوئی لاہور سے باہر جائے. اس کو کہتے ہیں انہوں نے کنٹرولڈ ہرڈ امیونٹی، تاکہ لوگوں کو ایک دوسرے سے کانٹیکٹ ہو اور لگے. ابھی اس کے اوپر ماہرین کی ایک اور بھی رائے ہے، جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ سماجی تعلق سے جتنا دور ہوتے جاتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ کا امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے. جب ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ جب سے ہی آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں، جو بیکٹیریاز ہیں، جو ڈفرینٹ جو جراثیم ہیں، وائرسز ہیں، وہ آپ کی باڈی میں منتقل ہوتے ہیں اور آپ کا امیون سسٹم قدرتی طور پہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ختم کر دیتا ہے. تو اب آپ سوشل ڈسٹینسنگ میں چلے گئے ہیں تو یہ آپ کا امیون سسٹم ویک کرے گا اور آپ کو پریشان کرے گا. اس کی مثال آپ ایسے دیکھ لیں کہ اگر آپ کے سراؤنڈنگ یا آپ کے ارد گرد میں کچھ لوگ جو جھگیوں میں رہتے ہیں، جو گندگی میں رہتے ہیں، ان کے بچے چھوٹے چھوٹے گندگی میں رہتے ہیں، لیکن ان کا جو امیون سسٹم ہے وہ اتنا ہارڈ ہو چکا ہے. آپ اپنے سویپرز کو دیکھ لیں، وہ گندگی میں رہتے ہیں لیکن ان کا جو امیون سسٹم ہے وہ انتہائی ہارڈ ہو جاتا ہے اور وہ سروائیو کر جاتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ گندگی میں چلے جائیں، صفائی نصف ایمان ہے، لیکن آپ کو اتنا بھی سوفسٹیکیٹڈ اور اتنا بھی ریلائی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ہر وقت سینیٹائزر کرتے رہیں، آپ میڈیسن چھڑکتے رہیں، آپ پریشان ہو جائیں، آپ ایسی فوڈ کھانا شروع ہو جائیں جو غذائیت سے بھرپور نہ ہو بلکہ اس میں لذت ہو، اور عجیب اپنا جو لائف سٹائل ہے اتنا کمفرٹ کر دیں، ہر کام کو آپ کمفرٹ لے آئیں، اور جسم کو جو ریزسٹنس چاہیے، جو فزیکل ایکٹیویٹی چاہیے، اسے باہر اس کو چھوڑ دیں. اس کی جگہ آپ ایسی مشینری اور ایسی کنٹرول ماڈرن ٹیکنالوجی یوز کریں جس سے وہ آپ کی جو ہے ایکسرسائز کی ضرورت پہ تو ڈیفینیٹلی آپ کا امیون، اور اس سے بڑی بات جو اللہ سے دور ہو جائیں گے، اللہ کی مدد نہیں مانگیں گے تو آپ کا یہ جو امیون سسٹم ہے یہ ویک ہو جائے گا. تو یہی وہ بنیادی منظرنامہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے. اب ہماری گورنمنٹ ہے وہ بھی اسی منظرنامے کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بھی اب کوشش کی ہے کہ لاک ڈاؤن کو نرم کیا جائے. اب ہم دیکھتے کہ ہرڈ امیونٹی کا رسک بھی ہوتا ہے، کیونکہ جو ممالک اس جانب دیر سے بڑھے اس کی وجہ سے ان کے ہاں جو اموات کا گراف اونچا رہا اور ہرڈ امیونٹی جو تھی وہ اس کی جانب بڑھتے گئے، لیکن اس کا جو ہے وہ ایک پرابلم ان کو رہا، وہ ڈر گئے، وہ ویک تھے، وہ کنفیوز ہو گئے. تو اس میں تھوڑا سا رسک فیکٹر ہے. اس کے اوپر جو بیسک پالیسی ہے وہ یہی آنی چاہیے. اس کے اندر جو ہے سیلف کیئر از ویری ویری امپورٹنٹ، جو کہ میں شروع میں جو اس سارے ٹاپک کی بنیادی وجہ ہی سیلف کیئر ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. جب آپ نے اپنے آپ کو بچا لینا ہے
تو ڈیفینیٹلی آپ آگے منتقل نہیں کرنے دیں گے. جب آپ اپنے آپ کو یہ بات ہر فرد اس ذمہ داری کو سمجھ لے گا کہ مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے, کس طرح بچانا ہے اس کے بارے میں تینوں طریقے آپ کو بتا دیے ہیں. اللہ سے مدد مانگیں, آپ دعائیں پڑھیں, اور تیسرا جو آپ کو ایسی دعائیں, ایسی غذا کھائیں جو آپ کے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کر دے. تو اب یہ ہرڈ امیونٹی ہے, اس کی طرف تو جانا ہی ہوگا لوگوں کو, ایک بڑے پیمانے پہ آبادی کو اس میں رسک موجود ہے. جب تک ویکسین دریافت نہیں ہوتی تب تک اس میں رسک موجود ہے. اب دیکھیں پاکستان میں جب فیبرری سے لے کے اب تک جو دادہ شمار بتاتے ہیں اس میں پاکستان میں سیریس اور کریٹیکل کیسز کی تعداد انتہائی کم تھی. ہمارے ہاں جو سیریس لوگ جو فوت ہوئے ہیں, جیسے یہ ڈاکٹر صاحب فوت ہوئے ہیں, تو یہ بنیادی طور پہ وینٹیلیٹر ان کو نہیں پرووائڈ کیا گیا. یہ جو ہمارے ہاں ایک بڑا پرابلم ہے, وہ یہ پرابلم ہے. دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ اگر کسی فوجی نے اگر کوئی کام کر دے تو اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. بھائی فرائض کی ادائیگی میں شکریہ نہیں ہوتا, اٹس یور ڈیوٹی, یو ہیو ٹو پرفارم اٹ. ڈاکٹر ہیں, اب ان کو چاہیے کہ جی فرنٹ لائن اتحادی ان کو سلام کریں, نیلے جھنڈے لے کے آئیں, پیلے جھنڈے لے کے آئیں, وائٹ جھنڈے لے کے آئیں, پھر ساتھ موم بتیاں بھی لے آئیں. تو وہ آتے ہیں, وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں. آج یہ گورنمنٹ اناؤنس کر دے کہ کرونا کے اوپر جو ہے ڈاکٹر اپنے کلینکس چلا سکتے ہیں, وہ لوگوں کا علاج کر سکتے ہیں جو کہ جا رہے ہیں اب اس طرف کہ آپ گھر میں کوارنٹین کر لیں اور ڈاکٹر ہائر کر لیں. ڈاکٹر آئے گا 15 ہزار آپ سے فیس لے گا, آپ کو ڈائگنوز کر دے گا, آپ کو یہ چیزیں. دیکھو یہ ڈاکٹر ان کو کرونا سے ڈر ہی نہیں لگے گا. جو اپنے کلینک چلاتے ہیں, میں جا کے دیکھیں, میں ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہوں, دیکھتا ہوں رش لگا پڑا. ڈاکٹر بالکل کسی بغیر کسی پریشانی کے تمام لوگوں کو اسی طرح ہی کوئی بغیر کسی ایس او پیز کو فالو کیے ہوئے کر رہا ہوتا ہے. خود وہ انڈر تھریٹ نہیں ہوتا, اس کو پتہ ہے ہرڈ امیونٹی کا, اس کو پتہ ہے یہ رسک ہے, میں اس ہرڈ امیونٹی میں اللہ کی مدد سے بچ نہیں سکتا. لیکن اگر میں سیلف کیئر کروں اور ہرڈ امیونٹی پہ یقین رکھوں تو مجھے اللہ بچا لے گا, کیونکہ اس کا علاج جو ہے اگر ویکسین جب تک دریافت نہیں ہوتی ہرڈ امیونٹی ہے, لیکن اس میں رسک ہے. تو پاکستان میں پھر یہ کہا گیا کہ جی پاکستان میں ٹیسٹنگ بڑی کم ہوئی. اب ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں بھائی ہوئی ٹیسٹنگ کم, لیکن اتنی دیر سے لاک ڈاؤن ہے. اگر یہ اس وائرس کے سمٹمز 14 دن بعد سامنے آ جاتے ہیں, نظر آ جاتے ہیں, اگر یہ 14 دن بعد نظر آ جاتے ہیں تو پھر بے شمار لوگوں کو ہاسپٹلائز ہونا چاہیے تھا, سڑکوں پہ گر جانا چاہیے تھا. اللہ رحم کرے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی میت پیدا ہو جانی تھی. کیا لوگوں نے اپنے گھروں میں میتیں دفن کر لی؟ آپ قبرستان جائیں, کسی گورکن سے پوچھیں, تو پاکستان میں آپ کو کوئی بھی جو ہے قبرستان میں کوئی بھی گورکن یہ نہیں کہے گا کہ جناب یہاں پہ کوئی اجتماعی قبریں کھودی گئی ہیں, بڑا رش لگا. سوشل میڈیا کا دور ہے, حکومت اگر اموات کو چھپا سکتی ہے لیکن لوگ نہیں چھپا سکتے. یہ چھپ ہی نہیں سکتا, کیونکہ سوشل میڈیا اور اسمارٹ فونز نے جو انفارمیشن ہے, فلو آف انفارمیشن ہے, اس کو اتنا بڑھا دیا کہ اب آپ جو معلومات تک رسائی ہے وہ آپ کی پہنچ میں, آپ کی فنگر ٹپس پہ ہے. تو عزیزان گرامی, یہ جو ہمارے ہاں اللہ کا شکر ابھی تو بیسیکلی لوگوں کو کھانسی ختم ہو گئی. لوگوں کو جو یہ بڑی بری عادت ہوتی تھی, جو انوائرمنٹ گندا تھا, ہوا گندی تھی, اس سے ہمارا گلے کے اندر جو بلغم بنتی تھی, ہمیں دن میں کئی دفعہ جو ہے اس بلغم کو صاف کرنا ہوتا تھا. جو ہمارا جو ناک تھا اس کو صاف کرنا پڑتا تھا. آج آپ اپنے میں چیک کریں کتنی آپ کے اندر بلغم بن رہی ہے, کتنا آپ کو ناک کو اندر سے جو فاسد مٹیریل ہے وہ نکل رہا ہے. صاف ہے ناک کیونکہ ہوا صاف ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو صاف ہوا دی تھی, صاف پانی دیا تھا, تو اس کو آپ بھی ایک انسان بھی ایک وائرس ہے. اس نے کیوں یہ ایکو سسٹم کو برباد کرنا شروع کیا؟ اس نے کیوں اس پانی کو لدغا کیا؟ اس نے کیوں اپنی یہ ترقی کے نام پہ اپنی ہوا کو لدغا کیا؟ تو پھر جب آپ اللہ کے جو بنائے ہوئے سسٹم ہے اس کے اندر چھیڑ چھاڑ کریں گے, اس کو توڑ پھوڑ کریں گے, تو پھر کرونا وائرس جو ہے وہ آپ پہ اٹیک کریں گے. پھر آپ کو پریشان کریں گے کہ کائنات کا کوئی رب ہے. تو عزیزان گرامی, اس اب جو ہے یہ جو کوشش ہے, اسی ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے حکومت نے کوشش, اب ہمارے ہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں لاک ڈاؤن جزوی ہوا تو یہ ہوا اس وجہ سے, پہلے ایسا نہیں ہوا. آپ اگر اٹلی کی مثال لیں تو 2 مہینے وہاں پہ, اور ایون یہ چائنا میں بھی سخت ترین کرفیو والا لاک ڈاؤن تھا. لیکن ابھی وہ آپ یہ ختم ہی نہیں کیا, ابھی بھی وہ بڑے پریکاشنری میئرز کے ساتھ جا رہے ہیں. دوبارہ پھر یہ اٹھ سکتا ہے. اس کا اصول ہی یہ ہے, وائرس کا اصول ہی یہ ہے, یہ تقدیر پہ مبنی ہے. آپ اس بات کو سمجھ لیں, اللہ کے نبی کی حدیث کو سمجھ لیں. جب کسی جگہ پہ وائرس آپ اپنی جو سیلف کیئر ہے اس کی بنیادی ذمہ داری کو سمجھ لیں.
کہ آپ کو کس طریقے سے اس وائرس سے بچنا ہے. آپ کو ہرڈ امیونٹی میں جانا پڑے گا، کیونکہ کوئی بھی خاموش کیریئر جو ہے وہ آپ کو کسی طرح منتقل کرے گا. یہ مسافیہ کچھ بھی نہیں، ایسے سوشل ڈسٹینسنگ، اس سے بیماری کا رفتار کو آپ سست کر سکتے ہیں. آپ کبھی بھی 100% ختم نہیں کر سکتے. مسئلے کہ آپ نے لاک ڈاؤن کیا 2 مہینے، کرفیو لگائی رکھا، کوئی بھی نہیں نکلا. پھر کیا ہوا؟ جب آپ نے لوگوں کو باہر نکالا 1 بندے سے 5 کو 5، پھر اس کی رفتار تیز ہو گئی. کیا پھر لاک ڈاؤن میں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. یہی بات اب اٹلی والوں کو بھی سمجھ آ گئی، اسی لیے انہوں نے اپنے ملک کو کھول دیا اپنی چیزوں کو، کہ ہرڈ امیونٹی کی طرف جاتے ہیں. اور ہرڈ امیونٹی میں جب لوگوں کے اندر منتقل ہوگا، جس کی تقدیر آئی ہوگی وہ اللہ کے پاس چلا جائے گا، اور جس کو شفا لٹا دی جائے گی وہ بچ جائے گا. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری جو گورنمنٹ ہے یہ بھی کنفیوزڈ ہے، یہ ڈرے ہوئے ہیں. ان کو اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آتی. یہ ایک فیصلہ کرتے ہیں اور جب سوشل میڈیا کو پکڑتے ہیں، سوشل میڈیا کو دیکھتے پریشان ہو جاتے ہیں. ساری گورنمنٹ ہی سوشل میڈیا ورچوئل ہونا چاہ رہی ہے. جیسے یہ اسکولوں کا بیڑا گرک کر دیا، دیگر کاروبار آن لائن کا. ہمارے ہاں کانسیپٹ ہی نہیں، ہمارے بچوں کا وہ ایپٹیٹیوڈ ہی نہیں. ہمارا نظام تعلیم ہی اس طرح کا نہیں. ہم اپنے انسان سازی کریں. ہم نے تو انسان بنایا ہی نہیں ہے. ہمارے لوگوں کی تربیت ہی کوئی نہیں ہے. ہمارے لوگ تو ہماری جو سیاسی جماعتیں وہ کمزور ہیں. یہ ہمارا ملک تو بگڑ گیا ہوا ہے. ادھر سپریم کورٹ کیا کرے، ادھر دیگر ادارے، سول ادارہ کوئی نہیں ہے. ہر کوئی ایک دوسرے پہ ڈال رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو ذمہ داری کے ادارے ہیں وہ بے شمار ہیں. جو اصولی طور پہ ہر ذمہ داری کے ساتھ اختیار جڑا ہوتا ہے، اور اختیار ہمیشہ آزادی، ڈسپلن، نظم کے اندر ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو الٹا ہے. یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ ایک کام کو صحیح کرنے کے لیے ادارہ بناتے ہیں، ذمہ داری بنا دیجیے. 2 بندے تھے، اس کو 10 کر دیا. اب 10 بندوں کو ذمہ داری دے دی لیکن اختیار نہیں دیا. وہ کیا کریں گے آپ بتائیں؟ وہ اختیار نہیں دیا. چلیں 10 بندے تھے، ان کو اختیار بھی دے دیا، ڈسپلن نہیں دیا. آپ کیا کریں گے؟ ہمارے ریاست میں یہ ہوا ہے. تو اب انہوں نے یہ کرنا ہے لاک ڈاؤن اوپن. اس سے اگر تو شرح اموات اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، بچا کر رکھے. اگر شرح اموات زیادہ تیز ہو جاتی ہیں اور جو لوگ جو ہیں اس کا زیادہ شکار ہو جاتے ہیں، تو الٹیمیٹلی گورنمنٹ جو ہے، ہمارے پاس جو ہیلتھ سسٹم ہے، دستیاب ہیلتھ سسٹم ہے، وہ اتنے جوگا نہیں ہے کہ اتنے لوگوں. وہ دیکھیں نا، ایک ڈاکٹر کو وینٹیلیٹر نہیں دیا موجود ہوتے ہوئے بھی، کیونکہ ہمیں کام کرنا پڑے گا. ڈاکٹر ہیں، پریس کانفرنسیں کریں، خدا کے لیے گھر میں بیٹھو. بھائی کیسے بیٹھو؟ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں. 2 مہینے بعد دوبارہ اگر لاک ڈاؤن نرم کرتے، 6 مہینے گھر بیٹھ جاتے ہیں. 6 مہینے بعد جب ایک کیریئر بھی موجود رہ گیا، کسی طریقے سے بھی یہ آ گیا، تو کیا وہ جو 6 مہینے بندوں نے گھر میں گزارا ہوا ہے، جب وہ 6 مہینے باہر آئیں گے تو کسی ایک کیریئر سے بھی 10 بندوں کو دوبارہ لگ گیا، تو پھر یہی کا سلسلہ، پھر لاک ڈاؤن میں چلے جائیں گے. تو اس کا علاج وہی ہے جو اللہ کے نبی نے تجویز کیا، ہرڈ امیونٹی. بھائی جس علاقے میں وبا پھیل جاتی ہے، وہ لوگ اس علاقے کے اندر کنفائنڈ ہو جائیں، بند ہو جائیں، نہ اس علاقے سے باہر جائیں، نہ اس علاقے سے کوئی باہر سے اندر آئے. اس کو کہتے ہیں سیلف کیئر، سیلف رسپانسبلٹی، انفرادی ذمہ داری. آپ کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا ایز انسان، اور یہی آج کے وقت کی اور پھر جس کو اللہ نے بچانا ہے اس کو یہ کرونا کچھ بھی نہیں کہے گا. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر کو فائنل کر دیا، اس کا رزق ختم ہو گیا، اس کی مہلت ختم ہو گئی ہے، وہ اس کو آپ ویکسینوں کی 10 ویکسینیں بنا کے بھی لگا دیں گے تو وہ واپس نہیں آ سکے گا، وہ جائے گا. تو عزیزان گرامی، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے. ہمارا ملک 4-6 مہینے لاک ڈاؤن کو برداشت نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ معاف کرے. لوگوں کو گائیڈ کریں، آپ اس بات کو پروموٹ کریں. اگر آپ کو یہ جو میرا لاگ ہے اس کی صحیح سمجھ لگے تو آپ لوگوں کو ضرور پروموٹ کریں، ان کو بتائیں کہ یہ بچنے کا کیا طریقہ ہے. چلیں نہ آپ لاگ کو پروموٹ کریں، آپ خود اس بات کو سمجھ کے سمجھا دیں کہ ہرڈ امیونٹی کیا ہے. ہرڈ امیونٹی یہ ہے کہ یہ وائرس زیادہ سے زیادہ کو جب لوگوں کو لگے گا، اس میں جس کو اللہ بچا لے گا. 3 طریقے میں نے پیچھے آپ کو بتائیں، آپ اس کو ذرا دوبارہ سن لیں، آپ کو 3 طریقے سمجھ آ جائیں گے. آپ سیلف کیئر کریں، اپنے آپ کو بچائیں. اگر آپ کا وقت آ گیا تو پھر وبا کی موت شہید کی موت ہے، یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. بڑے جید صحابہ تھے، تو ان کی بیماری میں وہ بھی شہید ہو گئے تھے. تو وبا کی موت شہادت کی موت ہے. اب ہمیں گورنمنٹ اس کو نرم کرنے جا رہی ہے، ساتھ دیں، ہرڈ امیونٹی کی طرف جائیں، اپنی سیلف کیئر کریں. ورنہ پھر اگر یہ بڑھ گیا تو یہ ویک لیڈرشپ ہے، یہ ڈرپوک لیڈرشپ ہے. یہ سارے ہی جو اوپر بیٹھے ہوئے پالیسی ساز ہیں، یہ ویک لوگ ہیں، یہ مفاداتی لوگ ہیں. جیسے آج سپریم کورٹ نے ایک بیان دیا کہ بھائی ریاست کو اپنی مشوقہ سمجھو.
بڑی گہری بات ہے. عام بندے کے لیے تو یہ بات ہے کہ اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی, لیکن اس نے صحیح بتایا ہے. جتنے بھی اوپر ٹاپ لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے یہ سارے وومنائزر پاکستانیوں کا. انگریز نے 1985 میں ایک بک میں بتایا تھا, پاکستانی کو مسئلہ یہ ہے کہ دماغ دو حصے ہیں دماغ کے, لیفٹ برین اینڈ رائٹ برین. لیفٹ برین میں ہمارے ہاں کیا ہے, عورت. رائٹ برین میں کیا ہے, عورت, دوسری عورت. پوری دنیا میں ان جو بڑے لیڈرز ہیں انہوں نے کام رکھا ہوتا ہے. کہیں کسی کو نہیں, جہاں پہ تھوڑا سا کام نہیں وہاں کام کر لیتے ہیں. ہر چیز تو عورتیں چلا رہی ہیں. ہمارے یہاں بھی تو روحانی چلا رہے ہیں, پی ٹی آئی گورنمنٹ روحانیت کی بھی اوپر چل رہی ہیں. یہ غیر مہذب بات ہے کہ ہم کسی کی گھریلو بات کو کریں, لیکن ایسے ہی ہے. وہ خان صاحب جو ایک کھلاڑی تھے, کھلاڑی سے پہلے بھی پلے بوائے تھے, آج وہ تسبیح کے ساتھ بیٹھے. چلے اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے, لیکن یہ ویک لیڈرشپ ہے. خدا نہ خواستہ یہ دوبارہ کہیں پروموٹ ہوا تو یہ کرفیو لگائیں گے, اور یہ کرفیو لگائیں گے تو ان سے ریاست سنبھالی نہیں جانی. اس لیے اس بات کو سمجھ لیں, خدا را اس بات کو سمجھ لیں, سیلف کیئر کریں, ذات اس جگہوں پہ مت جائیں اور احتیاط کر لیں. باقی یہ تو یہ جو ہمارے سرکاری کرندے ہیں, 1000 ارب تو صرف ہمارے جو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں چلا جاتا ہے. 62 ارب روپیہ ہر سال جو ہے وہ ہم اس کو دے دیتے ہیں, پینشن میں دے دیتے ہیں, جنہوں نے ہمارا کچھ بھی نہیں کیا. باقی ریلوے کھا جاتا ہے, پی آئی اے کھا جاتا ہے, اسٹیل مل کھا جاتی ہیں, یہ جو نجی ادارے دوسرے. 10 بلین ڈالرز کی جو ہمارے ہاں منی لانڈرنگ ہو جاتی ہے, پیسہ باہر کے ملک چلا جاتا ہے, سب کو پتہ ہے. ہماری ایجنسیز, انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی پتہ ہے, لیکن وہ کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ ہی نہیں ہے, یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. تو بھائی یہ کام نہیں ہے تو ماڈرن وارفیئر چینج ہو گیا ہے, یو ہیو ٹو ڈو اٹ. پرسیپشن یہ ہے, اور یہ تاثر کا دور ہے, اور یہ ایسا ہی ہے جو سمجھا جاتا ہے کہ اس ملک کو اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے, جس کو عسکری جمہوریت کہتے ہیں آپ. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ میں سب سے اسٹرانگ جو ہے ہماری عسکری قیادت ہے, اور عسکری قیادت کی وجہ سے عسکری اسٹیبلشمنٹ ہے اور عسکری جمہوریت ہے. تو جب وہ اپنی جو ایکسٹینشن ہے اس کو دوام دینے کے لیے یہ سب کچھ کر سکتے, تو یہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے جو پوسٹ کرونا ایرا ہے, جو کرونا کا آئندہ جو آنے والا ہے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ, ویری چیلنجنگ. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سیلف کیئر کریں گے, خود بھی بچیں گے, دوسروں کو بھی بچائیں گے, کیونکہ یہ وہ کیریئر, خاموش کیریئر سے آپ کے اندر منتقل ہوگا. ہرڈ امیونٹی کے علاوہ اب کوئی اور رستہ نہیں ہے, یا پھر دوسرا رستہ یہ ہے کہ ملک کو مکمل لاک ڈاؤن کر دیا جائے, کوئی بندہ بھی کسی بھی لیول پہ کسی کو بھی انٹریکشن نہ کرے جب تک کہ ویکسین نہیں بنتی. اور جب ویکسین بنے تو پھر وہ ویکسین کو استعمال کر کے لوگوں کو معاشی ایکٹیویٹی کی طرف لایا جائے. اس میں تو لوگ جو ہے معاشی ویسے ہی مر جائیں گے, کرونا سے تو نہیں مریں گے, ویسے ہی مر جائیں گے. تو کرونا اتنی بھی خطرناک نہیں ہے, ہمیں سے گھبرانا نہیں ہے. ایز اے انسان ہم اشرف المخلوقات ہیں. اگر ہمیں اللہ کی نصرت اور حمایت, اس کی وہی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی, نہ میری قوت, نہ میرا ارادہ, نہ میرا اختیار, جو کچھ بھی میں کرتا ہوں میں اپنے رب کے فضل, رحمت اور اس کے دیے گئے اختیار سے کرتا ہوں, اس کی دی گئی قوت سے کرتا ہوں. تو پھر بچیں گے. دیٹ از دی ہرڈ امیونٹی, اور ہرڈ امیونٹی جو ہے اس کی طرف جائیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.